السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ لیکچرز قرآنک کورس اور مسلم میمو پہ سن رہے ہیں۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اس کے حوالے سے مختلف احادیث آتی ہیں جس سے اس کا اہمیت کا اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہراوین یعنی دو جگمگانے والی صورتیں پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ دو بادل یا دو صاحبان یا پرندوں کے دو جھنڈ کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، باطل قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں ہمیں سورۃ البقرہ کی اہمیت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اہم صورت ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، قرآن کی سب سے عظیم صورت اس میں ہے، قرآن کی سب سے لمبی صورت سورۃ البقرہ میں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ البقرہ عربی زبان کا ورڈ ہے، اس کا معنی ہے گائے۔ اس میں کیا ہے آگے جا کے ایک گائے کا واقعہ بیان ہوگا، اس وجہ سے اس کا کیا ہے سورۃ البقرہ اس کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ الف لام میم انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حرف ہیں۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ان کے معنی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ کیا ہے، ہم قرآن پاک میں صرف الف لام میم ہی ادا کرتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ حروف مقطعات الف لام میم، اس طرح کے بہت سے حروف مقطعات قرآن کی بہت سی مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، جیسے حامیم، قاف ہا یا عین صاد، حامیم۔ تو اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ کیا ہے اس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ دوسرا ایک روایت ہے جو کیا ہے سب سے اوتھینٹک ہے بات کہ امام تیمیہ فرماتے ہیں ان حروف کو صورتوں سے پہلے لانے کا مقصد اہل عرب کو اس کلام سے عاجز کرنا تھا جو قرآن حروف سے بنا ہے۔ تم انہی حروف سے ملا کے اس قرآن جیسے کوئی صورت، کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ وہ کیا دوسری روایت ہے کہ الف لام میم یعنی اس طرح الگ الگ کر کے حروف مقطعات کو الگ الگ کر کے پڑھنا یا صورتوں کے سٹارٹ میں رکھ دینا سننے والوں کو، سامعین کے لیے کو متوجہ کرنے کے لیے ہے، سامعین کہ الرٹ ہو جائیں۔ الف لام میم جس طرح میں یہاں پہ ادا کر رہی ہوں تو کیا ہے سننے والوں کے لیے، کیا آپ سب جو سن رہے ہیں ایک الرٹ سچویشن آ گئی ہے کہ کیا بات ہونے والی ہے۔ الف لام میم۔ اگلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ کیا ہے یہ کتاب ہے لا ریب اس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں ھدی ہدایت ہے، للمتقین تقوی والوں کے لیے۔ یہ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن پاک۔ لا ریب شک نہیں ہے، شک سے پاک کتاب ہے۔ دنیا میں جتنے بھی آتھرز نے کتابیں لکھی ہیں، بکس لکھی ہیں، ان میں سے کسی ایک نے اپنی کتاب کے بارے میں یہ حتمی رائے نہیں دی کہ میری لکھی ہی کتاب میں کوئی مسٹیک یا کوئی غلطی نہیں ہوگی، میرا اوپینین، میری سوچ میں غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن
یہ واحد کتاب ہے، یہ واحد اللہ کا کلام ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا ریب فیہ، کہ اس کو بغیر کسی شک و شبے کے کھولو اور پڑھو۔ اس میں جو بات ہے، جب شک نہیں ہے تو یعنی اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ 100% درست ہیں، ان پہ عمل کرو گے تو 100% کامیابی ہے۔ جن سے بچنے کا حکم، جن کاموں غلط کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر ان سے بچو گے تو ثواب کماؤ گے، اپنے لیے آخرت کے درجات بلند کرو گے۔ ذالک الکتاب لا ریب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور کیا ہے یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ ہدایت کے لیے ہے، للمتقین۔ تو یہاں پہ کیا ہے، قرآن کو پڑھنے کا، اللہ کے کلام کو پڑھنے کا پہلا مقصد جو بتا دیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ ہدایت ہے، ھدی للمتقین ہے۔ لیکن ہدایت کن کے لیے ہے؟ تمام لوگوں کے لیے نہیں، الناس نہیں کہا یہاں پہ، للمتقین۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر، ایسا ڈر کہ انسان جس سے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جائے اور کیا ہے گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر جب جس انسان کے دل میں ہوگا تو وہ اس کتاب سے ہدایت پا سکے گا۔ اور جتنا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو محسوس کریں گے، اس کا احساس کریں گے، اس کے آگے جواب دہی کا احساس کریں گے، اتنا ہی ہم اس کتاب سے ہدایت لیں گے کہ دنیا میں کوئی بھی مشکل آئے گی، دنیا میں کوئی بھی باتیں سننے کی ملیں گی، دنیا میں کوئی بھی اونچ نیچ ہوگی۔ ھدی للمتقین، انسان کسے پکڑے گا؟ کس سورس کو یوز کرے گا؟ قرآن کو یوز کرے گا، مگر کون سا انسان؟ جو تقویٰ والا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پہ، ویقیمون الصلاة، اور قائم کرتے ہیں الصلاة نماز، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں بات ہوئی متقین کی، کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جب انسان ہدایت پا جاتا ہے، ایک متقی انسان، تو اس کا عمل کیسے بدلتا ہے؟ سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پہ ایمان لے کے آتا ہے۔ غیب پہ ایمان، غیب کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو، ہمارے احساسات سے اوجھل چیز ہو۔ تو جس طرح کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل سے مان لینا، زبان سے اقرار کر دینا، عمل سے اس کی تصدیق کر دینا، ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی انسان اپنے عمل سے، اپنی زبان سے اقرار کر لے، مان لے کہ کیا ہے، وہ غیب کو مانتا ہے۔ اس کے ایکشنز شو کریں کہ وہ کیا ہے، ایک غیب کو ماننے والا ہے۔ اس کے ایکشنز بتائیں کہ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ غیب میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خود ذات ہے کہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہم ان کو مانتے ہیں۔ پھر فرشتے ہیں، فرشتوں کی مخلوق کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم اسے مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک آ جاتی ہے جنت و جہنم، ہم نے نہیں دیکھی ہے کہ جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن کی آیات سے جو ہمیں پتہ چل گیا، یہ غیب ہے ہمارے لیے، کہ ہم نے ایک پڑھی لکھی ہوئی چیز کے اوپر کیا ہے، ایمان لے آئے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن کیا ہے، ہم اس غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اگلا ایکشن کیا ان سے ہوتا ہے متقی کا؟ نماز قائم کرنا۔ یہ کیا ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ، نماز کے قیام کا کیا مطلب ہے؟ کہ صحیح طریقے سے ارکان و شرائط اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا۔ الصلاۃ، نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ 5 وقت ہم پہ فرض ہے۔ الصلاۃ کے بہت سے معنی آتے ہیں، دعا ہے، لیکن کیا الصلاۃ ہے یہاں پہ تو صرف دعا نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طریقہ سکھا دیا نماز پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ۔ پھر ہے اس کا متقین کا تیسرا ایکشن کیا ہے؟ کہ رزقناہم ینفقون، کہ ہدن، جو ہدایت پا گئے لوگ ہوتے ہیں اس قرآن کے ذریعے، ان کے ایکشن کیا ہوتا ہے؟ تیسرا کہ رزقناہم ینفقون،
وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. وہ رزق کا زیادہ ہونا، مال کا زیادہ ہونا اپنی بڑائی نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دین سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں. جس طرح ایک شوہر ہے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ بیوی کا اخراجات ہیں، اپنے ماں باپ کے اخراجات ہیں، اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے یہ معاشرتی ذمہ داریاں ہیں. اور دوسری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق دینا، اس مال میں سے زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس کے بعد وہ کس چیز پہ ایمان لے کے آتے ہیں؟ جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. یعنی آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم النبیین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم ایمان لے کے آتے ہیں کس پہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور کس پہ؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا. کیا اتارا گیا؟ یہ قرآن پاک اتارا گیا. اور پھر کیا ہے؟ ہم ایمان لے کے آتے ہیں جو نازل کی، جو آپ سے پہلے تھے. کون آپ سے پہلے سے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہم ان سب کو مانتے ہیں، اور جو کچھ ان سب پہ نازل ہوا، صحیفے، باقی آسمانی کتابیں، ان سب پہ ایمان لے کے آتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین کرنے والے ہیں. آخرت پہ یقین کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے؟ آخرت کیا ہے؟ یعنی انہیں اس چیز پہ ایمان ہے، اس چیز پہ یقین ہے کہ کیا ہے؟ یہ دنیا عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، انہوں نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور ایک دن قائم ہونا ہے آخرت کا، جس پہ ہم نے یہاں دنیا میں کیے گئے سارے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ کیا ہے؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو اہل ایمان کا انجام کیا ہے؟ وہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان لانے والے کیا ہوتے ہیں؟ ان کا عقیدہ درست ہوتا ہے. کون سا عقیدہ؟ آخرت پہ عقیدہ. آخرت پہ عقیدہ درست ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ دنیا میں جتنے بھی اعمال کرتا ہے اچھے ہو تو کیا ہے؟ رضا الہی کے لیے کرتا ہے، تاکہ وہ کیا ہے؟ آخرت میں اس کی مغفرت اور رحمت کا ذریعہ بن جائے. اور اصل کامیابی بھی قرآن پاک میں آخرت کی کامیابی کو کہا گیا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک مفلحون. پھر فرمایا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے اور نجات پانے والے ہیں. کہ ہماری فلاح، ہماری کامیابی کس پہ ہے؟ کہ جب ہم رب پہ کو مان لیں اور اس کتاب کے ذریعے ہدایت لیں اور اپنے ایکشن سے شو کریں کہ ہم کیا ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انسان ہیں. یہ ایک گروہ کی بات ہوگی. یہ کون سا گروہ تھا؟ ایمان لانے والوں کا. اسی دنیا میں ایک گروہ اور بھی رہتا ہے جو اس کے بالکل اپوزٹ ہے. کون سا گروہ ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. پھر کیا ہے؟ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ کہ جن کو کیا ہے؟ وہ کافروں کا گروہ ہے. کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کافر کون ہوتا ہے؟ کافر ورڈ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے کافارا، عربی کا ورڈ ہے. اس کا عربی میں سے اس کا جو معنی بنتا ہے، اس کا مطلب ہے ڈھانپنا، چھپانا. ٹھیک ہے؟ یا انکار کر دینا. تو انکار کس چیز کا کر دینا؟ جو پیچھے تمام باتیں ہو چکی ہیں. کن کن چیزوں کا انکار کر دینا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دینا، انبیاء کا انکار کر دینا، غیب کا انکار کر دینا، جنت جہنم کا انکار کر دینا. یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ انکار میں. کہ وہ ایسا گروہ بھی دنیا میں پایا جاتا ہے وہ ان سب چیزوں پہ ایمان نہیں لائے گا، وہ ان چیزوں کا انکار کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے جن کے دلوں میں اس چیز کی کوئی اہمیت وقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ کافر ہیں. اور جب وہ کافر ہیں تو کیا ہے؟ تمہیں ان کا ڈرانا، یعنی تم اس کو انجام سے ڈراؤ یا نہیں ڈراؤ، یہ کیا ہے؟ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یعنی آپ کتنی بھی کوششیں کر لیں ان کو قیامت کے دن سے
جہنم کے عذاب سے جتنا بھی ڈرا لے لوگ نہیں مانیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، ان کے لیے برا عذاب ہے۔ مہر کیوں لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پہ مانے ختم اللہ علیکم، اللہ نے مہر لگا دی، تو پھر ان کا تو قصور نہیں ہوا اگر ہم سوچیں تو۔ نہیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے دکھائے اور ہم اس کا انکار کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار سیدھے راستے پہ لانا چاہے اور ہم اس راستے کو چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ چلتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ پھر مہر لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان کے ایکشنز ہی اس کو شو کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے۔ اور بوجہ ان کے گناہوں کے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پھر ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، دلوں پہ کہ کیا ان کے تک کوئی حق بات پہنچے ہی نہ، اور ان کے کانوں میں کیا ہے، یہ کانوں سے سنے ہی نہ، حق سنے بھی تو ان کے اندر نہ جائے کہ وہ دل میں اتر جائے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آنکھوں پہ ان کے پردہ ہے، کہ کائنات پہ پھیلی ہوئی نشانیاں، رب الکائنات کی بہت بڑی تک پہنچنے کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ڈیلی جو سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، زمین و آسمان کا چلنا پھرنا، گلیکسیز کا چلنا پھرنا، درخت و باغوں کی، کائنات پہ غور و فکر کرے تو ایک چھوٹی سی چیز سے بھی انسان اپنے رب کو پا سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے، وہ اعلیٰ ابصارہم غشاوہ، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، ان کے آنکھوں میں بھی پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ عذاب کیسا ہے؟ بہت بڑا، کیونکہ ان کا انکار بہت بڑا ہے، کہ انہوں نے رب کو جھٹلا دیا، انہوں نے یوم آخرت کو جھٹلا دیا، تو اس وجہ سے ان کو کیا ہے، آخرت میں پھر کہ عذاب عظیم دیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب ایک تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک گروہ تھا ایمان لانے والے کا، دوسرا گروہ تھا بالکل اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، ہر چیز کا انکار کرنے والوں کا۔ اب تیسرا گروہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیا بات ہو رہی ہے، کہ جو لوگ زبان سے تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو یہ گروہ ہے، یہ بات ہے تیسرے گروہ کی، کیا ہے، جو گروہ ہے منافقین کا، ڈبل فیسز لوگ ہیں، ڈبل فیس ہے ان کا۔ کیسے؟ زبان پہ کچھ ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ ہیں۔ ادھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور پھر کیا ہے، ان کے اعمال بالکل اس کے برعکس ہیں۔ تو یہ صرف ان کی زبانی باتیں ہیں، دل ان کے ایمان سے خالی ہے۔ یعنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ زبان سے کہتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں۔ ان کا دل، ان کی زبان تو کہتی ہے، لیکن دل ان کی تصدیق، ان کے اعمال کی، ان کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو منافقین ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں زبان پہ کچھ ہیں اور دل میں کچھ ہیں، ان کی سب نشانی بتائی جا رہی ہیں، آگے مزید کچھ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ تم اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایسے لوگوں کو کیسے پہچانو گے۔ کیوں؟ کیونکہ منافقین کے ساتھ کوئی پہچان ہمارے پاس ہونا لازمی ہے، ورنہ کہ ہمارا اپنا ایمان خطرے میں ہے۔ جی، منافقین کی پہلی نشانی جو ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ تعالیٰ کو، ایمان لانے والے کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے، ان کی پہلی نشانی کیا؟ چیٹنگ کرنا، دھوکہ دینا۔ کیسے دھوکہ دینا؟ کہ سامنے کچھ ہے، پیٹھ پیچھے کچھ ہے، دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ایمان لانے والے کو، اللہ تعالیٰ کو کیا، اللہ تعالیٰ دھوکہ کھا سکتا ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، لیکن کیا ایمان والوں کے ذریعے وہ کہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں
ہم تو ایمان لانے والے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر کیا ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ان کو اپنے نقصان دے گا۔ ہمارے شعور وہ اس چیز کا شعور بھی نہیں رکھتے، اس چیز کو سمجھ نہیں رہے کہ آج وہ یہ جو کام کر رہے ہیں تو یہ کیا، یہ اصل میں اپنے لیے ہی عذاب اکٹھا کر رہے ہیں، اپنے لیے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح یہ دنیا کی حکومت طاقت حاصل کر لیں گے، شان و شوکت مل جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ کی سب سے پہلی پہچان کیا ہو جائے گی کہ کیا ہے، ان کو ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ بہت بڑے دعوے ہوں گے کہ کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ قربان کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، ہم اس دین کے لیے یہ قربانیاں کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے اگر ان کا عمل دیکھا جائے تو فرائض بھی ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہے وہ۔ اور اس بات کو یاد رکھیے کہ منافقت کبھی چھپی نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو شخص ایسا عمل کرتا ہے جو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، اس کا دھوکہ ایک نہ ایک دن کھل کے سامنے آ جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی آ جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید ان کا حال بیان کرتے ہیں، فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا ہے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کو مزید کھو رہے ہیں، کیونکہ نفاق کی جگہ کیا ہے؟ دل۔ منافقت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ زبان سے کیا ہے وہ تو ایمان لانے والے ہیں، لیکن منافقت ان کے دلوں میں کیا ہے؟ منافقت ہے۔ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ نے مزید کھول دیا کہ کیا ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کس چیز کی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، کہ وہ اپنی شہوات کے پیچھے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کے دل میں بیماری تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مزید بڑھا دیا۔ کیوں بڑھا دیا؟ جب کسی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی منافقت کو، اپنے اس دھوکے کا علاج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ ایمان نہیں لے کے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ اور اس بیماری کے مزید بڑھنے کی وجہ سے ان کے لیے آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ انہیں کیا ہے؟ دردناک عذاب ملے گا۔ حدیث بتاتی ہے ہمیں کہ ان کا انجام بدترین ہے، فی الدرک اسفل من النار ہے، کہ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے ان کے یہ۔ بیما کانوا یکذبون، کس وجہ سے ان کو یہ عذاب ہوگا؟ کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا جھوٹ ہے؟ کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، ان کے قول و فعل میں تضاد چل رہا ہے۔ وہ حدیث بتاتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کی 3 علامات ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ ہمیں حدیث بتا رہی ہے منافقین کی پہچان کرنے کے لیے۔ تو بات کرے تو جھوٹ بولے، بما کانوا یکذبون، یہ عذاب علیم ان کو کس وجہ سے ہے؟ کہ وہ جھوٹ بولنے والے تھے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جھوٹ کو ایک معمولی گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہی ہے جو کبیرہ گناہوں کا راستہ کھول دیتا ہے، حق کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بننے والی جو چیز ہے، سب سے بڑا گناہ ہے وہ جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بخیل ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے پھر مزید سوال کیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس سب کے آئینے میں ہمیں چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ کیا ہم میں تو ایسی علامات نہیں پائی جا رہی کہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں، کیونکہ الرٹ ہونے کی بات ہے، کیونکہ کیا ہے آخرت میں ان کا انجام بہت برا ہے۔ تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہے، ہم تو ایسا نہیں کر رہے، میں اور آپ کوئی ایک تو ایسا نہیں کر رہا کہ ہم ان گناہوں میں پڑیں۔ جھوٹ، اور جھوٹ کو ہم یہ بہت معمولی لیتے ہیں، ہمارے گھروں میں جھوٹ بہت کثرت سے بولا جاتا ہے۔ کیسے کثرت سے؟ کوئی آ گیا تو بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے، کہہ دو کہ نہیں ہے، کال آ گئی کسی کی تو کہہ دیا کہ نہیں، سو رہے ہیں،
تو یہ معمولی چھوٹے چھوٹے گناہ یا جھوٹ ہمیں مل کے کیا ہے آخرت میں ہمارے لیے عذاب العلیم کا سبب بن سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے کہ ہم تو اس سے اصلاح کرنے والے ہیں، کہ اس جھوٹ کی وجہ سے زمین پہ کیا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ کیسے فساد ہوتا ہے کہ کیا ہے لوگوں کے سامنے یہ اچھے بنے ہیں، لیکن کیا ہے آخر میں کیا ہے ان کا عمل، ان کا یہ جھوٹ زمین پہ فساد برپا کر رہا ہے۔ ادھر کہتے ہیں میں مان لائے اور پھر کیا الگ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو کیا اسلام کے خلاف ساری باتیں کرتے ہیں، تو یہ زمین میں فساد کا سبب بن رہے ہیں۔ اور پھر جب انہیں اس فساد کرنے سے روکا جاتا ہے کہ ایسے معاملہ مت کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون، تو ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ کیا ہے اگر ہمیں کوئی ہماری غلطی کا احساس دلائے تو ہم الٹا اس کو کہیں کہ ہم تو کیا اصلاح کرنے والے تھے، ہم تو سچے تھے، ہم تو اچھے تھے، ہماری تو نیت اچھی تھی۔ الا انهم المفسدون ولكن لا يشعرون، خبردار بے شک وہ ہم المفسدون، وہ فساد کرنے والے ہیں، ولكن لا يشعرون، لیکن تم کیا ہے تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کان کھول کے سن لو کہ یہ لوگ کیا ہے زمین میں فساد کر رہے ہیں، اور کیا ہے تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے، یعنی کیا ہے ان لوگوں کو یہ شعور نہیں ہے کہ یہ کس طرح فساد کا سبب بن رہے ہیں زمین پہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں یعنی صحابہ کی طرف تم بھی ایمان لاؤ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اب ان کی اگلی نشانی کیا ہے، منافقت کی اگلی جو بتائی جا رہی ہے نشانی کی کیا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ کیا تم ایسے ایمان لے کے آؤ جس طرح باقی لوگ لے کے آئے ہیں، جس طرح کہ باقی صحابہ لے کے آئے ہیں، کہ وہ اپنا تن من دھن سب اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر رہے ہیں، اپنا وقت، اپنے ٹیلنٹ، اپنے کیا مال، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو کیا تم اس طرح کے ایمان لے کے آنے والے ہو کہ عمل سے اس کی تصدیق کرو؟ لیکن انہوں کو جب یہ سمجھایا جاتا ہے، یہ بات کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کیا ہم ایسے مان لیں جیسے بے وقوف لے کے آئے ہیں؟ کہ ان کے نزدیک ایسے لوگ صحابہ کیا ہے بے وقوف ہیں کہ کیا ہے وہ جو اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافقین کی صرف یہ ہے کہ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے وہ سمجھنے کے نہیں ہے، ان کے پاس بہت سی حجتیں اور دلائل ہوتے ہیں اس چیز کے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک وہ خود بے وقوف ہے لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ کس طرح بے وقوف ہیں کہ وہ جو یہ سب کچھ کر کے اپنے کو آخرت کو نقصان دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے سب سے بڑی بے وقوفی ہے، اور وہ اس چیز کا علم بھی نہیں رکھتے۔ اور ایک بات اور ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ ایمان لانے والوں کو بہت کم تر سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی قرآن پڑھنے والوں کو کیا سمجھا جاتا ہے، اذان دینے والوں کا مقام ہمارے معاشرے میں کیا ہے، مؤذن کا مقام کیا ہے، امام کا مقام کیا ہے، مدارس کا مقام ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہم اس کو کتنی ویلیو کرتے ہیں۔ تو یہی وہی معاملہ ہے کہ اس دور کے جو منافقین تھے، اور تو آج بھی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لانے والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کر رہے تھے۔ یہ جو دھوکے بازی کی بات ہم نے آج پہلے پڑھی کہ وہ دھوکہ دینے والے ہیں پہلے، تو ادھر وہی بات کو ذرا کھول کے بیان کر دیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہمیں مان لے کے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں شیاطین کی طرف یعنی اپنے جیسے لوگوں کی طرف جو ان کے ساتھی ہیں، تو کہتے ہیں قالوا انما ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما ہم جو اس محفل میں بیٹھے تھے ایمان والوں کی وہ تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو آج ہمارا بھی رویہ کچھ ایسا ہی ہے اپنے دین کے ساتھ کہ کیا ہم کہتے ہیں جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کی محفل ہے، اس طریقے کا رنگ ڈھنگ ہے۔ اسلامی ماحول ہے تو اسلامی بن کے چلے جاتے ہیں، میلاد ہے تو اس طریقے کا طریقہ اپنا لیتے ہیں، رمضان ہے تو 5 وقت کی نمازیں اسٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں رمضان گزرنے کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ شادی بیاہوں پہ اپنی فنکشنز میں ہمیں دیکھیں کہ ہم دین کو کتنا فالو کرنے والے ہوتے ہیں۔
تو یہ وہ دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا ہے کہ کیا جب ایمان والوں کے ساتھ جس طرح کی محفل ہے، جس طرح کے محفل میں بیٹھے اس طرح کا رنگ اختیار کر لیا، تو ایسا کرنے والے کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں ہم ایمان لانے والے کو تو مذاق اڑا دیتے ہیں. تو آج جو بھی سچے دل کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، اپنی مال جان، اپنی صلاحیتوں کی قربانی کے ساتھ اس دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے بیوقوف کہا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آج کوئی ینگسٹر داڑھی رکھ لے تو اسے کیا کچھ نہیں کہا جاتا. آج کوئی بچی حجاب نقاب پہ آ جائے تو اس کو کیا کچھ نہیں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو مذاق اڑانے دو، ویمدھم میں نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ میں سے بچ کے کیا جائیں گے، ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ میں نے ان کو ایک قیامت کے دن انجام پائیں گے. میں نے ان کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہے کہ یہ کیا ہے، جو کرنا چاہے زمین میں کریں، سرکشی کرنا چاہتے ہیں کریں، اور کیا بھٹکتے رہیں. ان کو کیا ہدایت نصیب ہونے والی نہیں ہے، دنیا میں ان کو توبہ کی توفیق ملنے والی نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا ہے، بس نہ تو ان کی تجارت ان کو فائدہ پہنچائے گی، نہ یہ ہدایت والے ہوں گے. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہے، انہوں نے کیا خرید لیا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے حق راستہ دکھایا، انہوں نے مانا، زبانوں سے مانا، لیکن اس طرح دل تک نہیں جانے دیا اور کے عمل سے ثابت نہیں کر کے دکھایا. اور انہوں نے کیا کیا، کس وجہ سے انہوں نے خرید لیا کیا ہے گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے. خریدنا کیسے ہوتا ہے؟ ہدایت گمراہی خریدی جاتی ہے کیا؟ جی، ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، تو ہمارے کوئی اس میں کیا ہے خرچ نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کچھ نہیں مانگ رہے. لیکن کیا ہے، گمراہیوں کو خریدا جاتا ہے، گناہوں کو خریدا جاتا ہے. آج میوزک سنتے ہیں تو ہمیں کیا کرتا ہے، اگر نیٹ پہ یوز کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو پے کرنا ہے. گمراہیاں خریدی جاتی ہیں اور ہدایت مفت میں اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے نا، کہ گمراہی کو خرید لیا ہے اور ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، دنیا کا فائدہ دیکھ لیا ہے، دور کا فائدہ چھوڑ دیا، آخرت کا فائدہ چھوڑ دیا، تو ان کو ان کی یہ تجارت کام نہ آئے گی اور یہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گے. یہ کیا ہے، ہدایت نہیں پا سکتے. فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثال کے ذریعے منافقین کو کہ ان کو کیا ہے، اس ایسے شخص کی مثال ایسی ہے کہ اس کے لیے کیا روشن کی گئی آگ. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، پھر جب اس نے اس کو روشن کر دیا آس پاس کی چیزوں کو، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور لے گیا، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. کیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ؟ ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ ان کی نیت ہی خالص نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے حق راستہ دکھایا، ان کے لیے ماحول کو روشن کیا، لیکن کیا ہے ان کی نیتیں درست نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، انہیں دوبارہ اندھیروں میں چھوڑ دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے. یہ کیا ہے؟ ایسے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، ان کو حق سنائی نہیں دیتا ہے. بکمن گونگے ہیں، حق بول نہیں سکتے ہیں. عمیون اندھے ہیں، حق دیکھ نہیں سکتے. فہم لا یرجعون، اور پھر وہ نہیں لوٹتے. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، ہدایت ملنے نظر آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہدایت لے جاتے ہیں. اور کس وجہ سے لے جاتے ہیں؟ ان کے اس شخص کی اپنے اعمال کی وجہ سے، اس کی خود اصلاح قدری کی وجہ سے لے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتے ہیں. کیا مثال ہے؟ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیروں اور گرج و چمک بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کافروں کو گھیرنے والا ہے.
یعنی کیا ہے، جب یا تو ان کی مثال ایسی ہے کہ برسات آتی ہے، جب پانی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، گرج بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے، موت کا ڈر بھی ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے کہ جب وحی آتی ہے، یہ قرآن نازل ہوتا ہے، جب یہ ایمان لاتے ہیں تو ایمان تو صرف کیا ہے، نمازوں تک محدود نہیں ہے. یہ ہم سے قربانیاں مانگتا ہے. اس میں کچھ اندھیریاں اور گرج چمک بھی ہوتی ہیں. کیسے اندھیرے کہ ایسے اللہ تعالیٰ اعمال ایسی قربانیوں کو بھی کہتے ہیں جو ہمارے لیے کیا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح کیا ہے، کچھ ایسے احکامات ہیں جس سے کہ انسان عمل کرتے ہوئے اس کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے، یعنی اس میں اندھیرے ہیں. تو اس میں کیا ہے، صرف وحی میں جو آ رہی تھی، یہ قرآن پاک نازل ہوتا ہے، اس میں صرف جنت کی آیتیں تو نہیں تھیں، خوشخبریاں ہی تو نہیں تھیں، نذیر ڈرانے کے لیے بھی آیات تھی. لیکن کیا اس ڈرنے سے کیا ہے، وہ موت سے ہی ڈر کے کیا کراکی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے ہیں کہ نہ ہی ہم اس قرآن کو سنیں گے، نہ ہی کیا ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گھیرنے والا ہے بہت زیادہ جلدی. تو کیا ہے، ان کو قرآن کا سننا، قرآن پہ عمل کرنا موت کر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں گھیر لوں گا، یعنی ان کو پکڑ لوں گا ایک دن ان کو. پھر ایک اور مثال سے اللہ تعالیٰ انہی منافقین کی اگزامپل سمجھا رہے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشن کرتی ہے اس میں چل پھرتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا آتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہ کیا ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے، جب بجلی ہوتی ہے آنکھیں اس کی اچک لے جائے، یا اتنی تیز بجلی ہے کہ ان کی آنکھیں اچک لے جائے. ان کے لیے روشنی کرتی ہے، اس میں چلتے پھرتے ہیں. یعنی اسلام کے جو احکامات آتے ہیں، جو اچھے اچھے احکامات ہیں، جو ان کو آسان لگتے ہیں عمل کرنا، جس میں سب بڑا ثواب ملتا ہے، جن کے دنیا میں جلدی فائدے مل جاتے ہیں، تو کیا ہے وہ تو کیا اس میں چل پڑتے ہیں. لیکن جیسے اسلام پہ تھوڑی سی قربانی مانگتا ہے، جہاد پہ جانے کا کہتا ہے، مال دینے کا کہتا ہے، ینفقون کرنے کا کہتا ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ، تو اس میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان کو یہ اندھیرا لگتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں جب یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشکلات آ رہی تھیں، صحابہ پہ مشکلات آ رہی تھیں، بہت سی قربانیاں مانگی جا رہی تھیں، مال، اولاد، وقت، صلاحیتوں کی سب ہر طریقے سے قربانی مانگی گئی تھی. تو جب یہ احکامات نازل ہوتے تھے، جب یہ کچھ کرنا پڑتا تھا، جب جہاد کے لیے جانا پڑتا تھا، اپنا آرام قربان کرنا پڑتا تھا، تو یہ ان کو کیا مشکل لگتا تھا. لیکن اسی جنگ سے کہ جب نبی پاک اور صحابہ کرام مال غنیمت لے کے آتے تھے تو ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی اسلام کے فائدوں میں ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن جدھر ہمیں اسلام قربانی مانگے گا ہم وہاں سے دور ہٹ گئے. ان کو یہ کیا لگا کہ بس اب تو اندھیرا آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو لے جاتا، ان کی سماعتوں کو لے جاتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پہ چھائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے. تو ہمیں اس مہلت سے کیا ہے، اگر ہمارے اندر کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، یا ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہم تو ایسا نہیں کر رہے کہ آج کے وقت میں کہ جب ہمیں اسلام جہاد کی طرف بلاتا ہے، جب اسلام ہمیں کیا قربانیوں کی طرف بلاتا ہے، آج ہم قرآن سننے کے لیے ہی وقت دینے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے ہی وقت دینے کو تیار نہیں ہیں، ہم قرآن پر عمل کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، اور جو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے ہم کیا ہے مزید دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ دیکھو اسلام پہ لانے والوں کی کتنے مشکلات ہیں، کتنی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، حلال کمانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، حرام سے بچنے کے لیے تو حرام کے تو راستے کھلے ہیں، کتنی خواہشات کی قربانی کرنی پڑتی ہے اسلام کے لیے. تو اس سے بہتر ہے کہ کیا اس راستے کو ہی چھوڑ دیا جائے، یا اوپر سے زبان سے اقرار کرتے جائیں، لیکن کیا ہے عمل کس نے دیکھا ہے. لیکن وہ رب واللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ وہ بے شک ہر چیز پہ قادر ہے. تو اپنی اس چھوٹ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری صلاحیتیں، ہماری چیزوں کو ہمارے کو ڈھیل دے کے چھوڑ دیا ہے، تو اس سے کیا ہمیں مزید الرٹ ہونے کی بات ہے کہ کیا ہمارے گناہوں کے باوجود ہماری پکڑ نہیں ہو رہی، تو کیا ہے کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں.
تو اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کیا ہے کہ ہم کہاں اللہ تعالیٰ کی مان رہے ہیں، کہاں نہیں مان رہے ہیں، معاشرات میں، معاملات میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، نمازوں میں ہم رب کی کتنی مان رہے ہیں، ہم رب کی باتوں پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر پہلی بات ہوئی یا ایھا الذین آمنوا، پھر ان الذین کفروا، پھر کیا یخادعون اللہ، دھوکہ دینے والوں کی بات، 3 گروہوں کی بات ہوگی۔ اب تینوں گروہوں کو اجتماعی طور پہ ایک یک زبان ہو کے پکارا جا رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، چاہے منافقین ہیں، چاہے کافرین ہیں، چاہے مومنین ہیں، ٹھیک ہے، اے لوگو کیا کرو، اعبدو، عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا، عاجزی کرنا، خوشی و خضوع کے آگے کس کے ساتھ، کسی کے سامنے جھک جانا، کندھے جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ کسی کے آگے جھک جانا، کہ عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، کہ جھک جاؤ۔ کس طرح جھک جاؤ؟ کس کے لیے جھک جاؤ؟ رب کے لیے۔ رب کون ہے؟ جو پیدا کرنے والا ہے، خالق، مالک، مدبر ہوتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مالک بھی ہے، جو ہماری زندگی کو پلان بھی کر رہا ہے۔ تو کیا کرو اے لوگو، یا کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہو، کیا کرو، عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، الذی، کیوں عبادت کرو اپنے رب کی؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس وجہ سے تم اس کی عبادت کرو، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو اس سے پہلے گزر چکے، یعنی ہمارے آنے سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ان کو بھی پیدا کرنے والا وہ رب تھا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بھی کیا پیدائش کا حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، پیدائش کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہے، بچ جاؤ۔ یہ عبادت کس لیے کرو؟ کہ بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ برے انجام سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض، پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانی کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھیے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، کہ تم میری عبادت کرو، عبادت کرو، کہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے۔ اب اس کائنات میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک انسان کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے ساتھ شریک مقرر نہ کرنا، کہ وہ رب کیسی ذات ہے، کہ کیوں اس کی عبادت کرنی ہے، کہ اس نے تمہارے لیے فرش بنایا، زمین کو کیا بنایا؟ فرش، سموتھ ہے، آسانی سے چل پھر سکتے ہیں، موو ہو رہی ہے زمین، مسلسل چل رہی ہے، گردش میں ہے، لیکن کیا ہمیں وہ اس چیز کا احساس نہیں، ہم آرام سے چل پھر رہے ہیں، فرش کی مانند ہے۔ وہ سماء بنا، اور آسمان کو کیا بنا دیا؟ چھت بنا دیا، اتنی وسیع چھت ہے کہ کیا ہے، اور اس کا رنگ دیکھیے کتنا مناسب رکھ دیا کہ کیا دیکھنے والوں کو آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ اگر سوچئے کہ اسی آسمان کا رنگ بدل دیا جاتا، کوئی اور رنگ ہوتا، تو ہم آنکھوں کو کتنا برا لگ رہا ہوتا۔ تو رنگ بھی اس کا ایک مناسب بنا دیا، اور ایک مناسب ہائٹ پہ اس کو رکھ دیا، بس سماء بنا، چھت کی مانند بنا دیا۔ اور جب انسان کوئی چھت بناتا ہے اور اتنے بڑے پیمانے میں بناتا ہے تو کتنے پلرس قائم کرتا ہے، اور یہ آسمان اللہ تعالیٰ نے بغیر پلرس کے تمہارے لیے کھڑا کر دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر نازل کر دیا آسمان سے کیا؟ ماءً، پانی، کہ بارش کی صورت میں جو پانی آتا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ وہ تمہاری کھیتیوں کو سیراب کرتا ہے، اس سے کیا نکلتا ہے؟ پھل نکلتا ہے، رزق لکم، تو تمہارے لیے رزق کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب کچھ تمہارے لیے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، مگر تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے ساتھ شریک نہیں کرنا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو اس چیز کو کہ کیا ہے، تم یہ چیزوں کو جانتے ہو، تم ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتے ہو، چاہے مسلم ہے، غیر مسلم ہے، سب کو پتہ ہے یہ معاملات کون چلا رہا ہے۔ اس سب، جب دنیا میں ہم کوئی ایک چیز، چھوٹی سی مشینری بھی بناتے ہیں تو وہ کسی ہماری بنائی ہوئی ہمارے انسٹرکشنز کے بغیر، اور کیا ہے، کچھ چیزوں کے بغیر نہیں چل پا رہی ہوتی، جیسے الیکٹرانک کی کوئی چیز ہے تو ہم بناتے ہیں تو وہ بجلی کے بغیر نہیں چل پاتی ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا، روزانہ سورج کو لانا لے جانا، اندھیرا رات سب کرنے والا، وہ کیا ہے، یہ نظام کیسے خود بخود چل رہا ہے؟ تم اس چیز کو جانتے ہو کہ اس چیز کو کوئی چلانے والا ہے، تو اس رب کے ساتھ تم شریک مت کرو کہ کیا ہے، کوئی اور خدا ہے۔
یا 2-3 خدا ہیں، تو ایسا معاملہ مت کرو. فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ اور تم اس چیز کو جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہم نے جو کچھ اپنے بندے پہ اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو، تم اس جیسی ایک صورت بنا لو. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو. کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہے، توحید کے بعد اب کیا ہے، جو پیچھے بات ہوئی تھی کہ توحید کی بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا، اب کیا ہے رسالت کی بات ہو رہی ہے. یہ رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ کیا ہے، تمہیں شک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آ رہی ہے، جو یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، یہ جو صورتیں آ رہی ہیں، تو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اگر ایسا معاملہ ہے یا ایسا تم سوچتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر تم کیا ہے اس طرح کی کوئی ایک صورت تو بنا کے لے کے آؤ، اسی جیسے کوئی صورت بنا کے لے آؤ. مگر تم ایسا نہیں کر سکتے، اور تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں اپنے لیے گواہوں کے طور پہ بلا لو، سب مل جاؤ، سب مل کے کوشش کرو، کاوش کرو اور ایک اس طرح کا کلام بناؤ. لیکن وہ یہ کلام الہی ہے، اس کے مقابل میں تم کوئی ایک صورت یا ایک آیت تک نہیں بنا سکتے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ پکی کر دی، مہر لگا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے پہ جو کلام نازل ہو رہا ہے وہ رب العالمین کی طرف سے ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر کرو وَلَن تَفْعَلُوا، اور پھر ہرگز تم نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، بس بچو آگ سے، الَّتِی وہ جو وقودها الناس، ایندھن ہے اس کا لوگ. ٹھیک ہے، اس آگ کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور حجارت اور پتھر اور عدت اور تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے. تو آگ یعنی کہ ہے جو رسالت کو نہیں مان رہے، جو اللہ کلام الہی پہ شک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے انجام کیا ہے؟ آگ ہے. اس آگ کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر ہیں. پتھر کیوں؟ کیونکہ انسان رب کو چھوڑ کر، اس الہ کو چھوڑ کے، اس معبود کو چھوڑ کے مختلف بتوں کی شکل میں، پتھروں کی شکل میں معبود بنا کے بیٹھا ہے. اس لیے جو جن پتھروں سے تم اپنے بت تراشتے ہو، انہیں پتھروں کو کیا ہے جہنم کا ایندھن بنایا گیا ہے. وہ کس لیے کہ جہنم تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ انسانوں اور پتھروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اب یہ جو ایک گروہ تھا جس نے اس وحی الہی کا انکار کیا، اب دوسرا گروہ ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کرنے کے لیے. یعنی یہاں پہ منافقین کو بات کلیئر کر دی گئی کہ تمہارا زبانی ایمان کافی نہیں ہوگا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب تک نیک اعمال نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ایمان لانے والوں کے لیے کیا کچھ ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جنتوں کی خوشخبری ہے. کیسی ہے وہ جنت؟ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. وہ کیسی ہے وہ جنت کہ جس میں اس طرح طرح کے پھل ہوں گے، اور ایسے پھل ہوں گے کہ کیا ہے کہ جو شکل و صورت میں تو کیا دنیا کے پھلوں کی طرح سے ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ اس دنیا کے پھلوں سے کہیں بڑھ کے ہوگا. اور کیا ہوگا اس میں؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور بیویاں ہوں گی ان کے پاس پاکیزہ کہ ان کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ کہ جنت کیسی ہوگی؟ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوگی. یہ دنیا عارضی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ دنیا کے لیے. جنت کے لیے کہا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کہ وہاں پہ کوئی موت نہیں ہے. پھر ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے ذریعے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اسے بھی ہلکی چیز کی. ایمان والے تو اسے اپنے رب کی طرف سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں اس کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے. اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پلاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے.
یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کیا ہے اس کتاب میں ایک مچھر کی مثال بیان کی اور کس لیے بیان کی کہ دیکھو یہ کتنی حقیر سی مخلوق ہے، اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تم اس جیسی حقیر مخلوق بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا ہوا، جو سننے والے تھے، جو کافر تھے، منافقین تھے، انہوں نے اس کا الٹا مذاق بنا لیا، حجت بنا لی کہ یہ کون سا تم کہتے ہو کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو بڑی بڑی باتیں ہونی چاہیے، اس میں تو کیا ایک معمولی سے مچھر کی بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مچھر کی بھی مثال۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی خالق بھی، اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تم تو اس اتنی سی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یا پھر کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس مچھر کے اوپر بھی کوئی ایک ہلکی سی پر کے اوپر بھی کوئی چیز، ہلکی سی چیز ہوتی ہے، اس کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، تم تو اس پہ قادر نہیں ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، یعنی اب رہے وہ لوگ، یعنی جو لوگ ایمان والے، جن کے دل ایمان سے بھرپور ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ اس قرآن کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی شک نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، مگر جو لوگ انکاری ہیں، جن کے دلوں میں پہلے سے بات ہے کہ ہم نے کچھ نہیں ماننا ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اس مچھر کی مثال سے ہمیں کیا فائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کس چیز کے لیے مثال بیان کر دی ہے یہاں پہ کہ مچھر سے ہمیں کون سی ہدایت ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا، اس قرآن کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے، ان مچھر کی مثال کے ذریعے بھی کچھ لوگ ہدایت پا جائیں گے اور کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، لیکن گمراہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جو فاسق ہیں۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ حدوں کو توڑنے والے ہیں، جو پہلے ہی حدوں کو توڑ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ جو کافر ہیں، تو وہ تو کیا اس قرآن کو پڑھ کے بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ ان مثالوں سے اگر ہم غور و فکر کریں، ایک مچھر کی مثال پہ، ایک بحیثیت انسان ہوتے ہوئے، مومن نہیں، بحیثیت ایک عام انسان ہوتے ہوئے اگر ہم اس چیز پہ غور کریں، اس تخلیق پہ غور کریں، تو ہماری عقل دنگ رہ جائے کہ کیا چیز ہے یہ، اور کیا ہم اس سے ہی ہدایت پا جائیں۔ مگر جن کے دلوں میں کفر ہے، نفاق کی بیماریاں موجود ہیں پہلے سے ہی، تو ان کو یہ قرآن پڑھنا، یہ ایگزامپلس پڑھنا، یہ طرح طرح کے واقعات سے سبق سیکھنا بھی کیا ہے، ایسا ہی ہے کہ جس طرح انہوں نے نہ پڑھا ہے نہ سیکھا ہے، نہ ان کے کہ ختم اللہ علی قلوبہم ہے، ان کی مثال پھر اسی طریقے سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن ہدایت دینے کا باعث بھی بنتا ہے اور گمراہی کا باعث بھی بنتا ہے۔ ہدایت کن کے لیے؟ جو دلوں کو صاف کر کے، نیتوں کو صاف کر کے قرآن کو پڑھنے سننے کے لیے آتے ہیں۔ اور کیا ہے، گمراہی کن کے لیے؟ جن کے دلوں میں پہلے سے ہی اس کتاب میں شک ہے، لا ریبہ کی جو پہلے بات ہوئی تھی نا کہ کسی شک و شبہ کے بغیر پڑھو، تو جو پہلے سے شک لے کے آتے ہیں، ان محفلوں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور اعتراضات کے ہی سلسلے میں بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگ ہی کیا فاسق ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر مثالوں کے ذریعے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فاسق کی مزید علامات بتاتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فاسق ایسے لوگ ہیں جو کہ ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کون سا عہد؟ اس سے دو طرح کے عہد مراد لیے گئے ہیں کہ پہلا عہد تو وہ کہ جو ہم نے عہد اللہ سے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آدم کی روح کے ساتھ باقی تمام آنے والی دنیا تک، قیامت تک آنے والی دنیا تک کی تمام روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے گواہی لی تھی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ ہاں، بھلا کیوں نہیں، آپ ہم ہمارے رب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور آزمائش ہمارے ذہنوں سے نکال کے ہمیں دنیا میں بھیجا کہ اب ہم مانتے ہیں کہ نہیں۔ ایک یہ وہ عہد مراد ہے کہ اس عہد کو جو ہم لے کے آئے ہیں اس دنیا میں، کیا اس کو ہم نے توڑ دیا؟ یا دوسرا عہد وہ کہ کیا آج ہم انسانوں سے بھی کیا ہے کوئی وعدہ وعید لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے لیتے ہیں، تو ایسے وعدے توڑ دینے والے، یعنی فاسق ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قسمیں کھا کے کیے گئے وعدوں کا بھی بھرم نہیں رکھتے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اور جو حکم دیا اللہ نے جوڑنے کا، وہی یفسدون فی الارض، وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ کیا جوڑنے کا حکم دیا؟ رشتوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو کاٹ دیتے ہیں۔ اور تیسرا سبب کیا بنتا ہے جب رشتوں کو کاٹا جاتا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کا سبب بنتے ہیں وہ زمین پہ۔ تو یہ کیا ہے؟ رشتوں کا توڑنا، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہدوں کا توڑنا کیا ہے؟ زمین پہ فساد کا سبب بنتا ہے، اور یا وہ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جو زمین پہ فساد کا سبب بنتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جو کہ ہے خسارہ پائیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ تو ہمیں اپنی کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہے، کیا ہم تو ایسے معاملات نہیں کر رہے، ہم اللہ تعالیٰ کے عہدوں کے پاس رکھ رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ دوسرا، ہم رشتوں کو جوڑ رہے ہیں، صلہ رحمی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔
کیونکہ کیا ہے صلہ رحمی جو کہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، عمر میں اضافہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تم سے ملے تم اس سے ملو، یا تم سے کاٹے تم سے جوڑو تم اس سے جڑو، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے جو تم سے کاٹے تم اس سے جڑو، جو تم سے روکے تم سے دو۔ تو اصل صلہ رحمی یہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ تم عہد الست کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو بھول گئے، پھر کیا تم اس کے بڑھ کے معاملہ کر رہے ہو، زمین پہ فساد کا سبب بن رہے ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم اپنی تخلیق پہ غور کرو، تم کچھ نہیں تھے، تم اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ اگر اب تم کہاں تھے؟ تم ایک مردہ چیز تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخش دی، پھر تمہیں کیا ہے یہ زندگی بھی عارضی ہے، مستقل نہیں، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مار ڈالے گا، موت دے دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ روز قیامت پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یہاں سے تم آئے تھے۔ ان سب چیزوں پہ غور و فکر کرو تو اس کے بعد تمہاری کفر کرنے کی کوئی گنجائش رہ جاتی؟ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہ اللہ جس نے تمہاری زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا، وہ ان کو ٹھیک ٹھاک ساتھ آسمان بنایا، وہ ہر چیز پر کو جانتا ہے، وهو بكل شيء عليم۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ مزید اپنا تعارف کروا رہے ہیں، مزید پہچان کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ دیکھو کہ زمین کو دیکھو، زمین پہ پہلی چیزوں کو دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو کہ آسمان کو کیسے مضبوط بنا دیا ہے۔ تو اس طرح ایک آسمان نہیں، 7 آسمان بنائے۔ تم اپنی تخلیق کو انکار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اس چیز کا انکار کر رہے ہو۔ دیکھو اس سے تو بڑی چیز، تمہاری تخلیق سے تو بڑی چیز یہ آسمان و زمین ہے، جتنے بڑے بڑے ہیں، اور اس طرح کے ایک آسمان نہیں، 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور تیری حمد و ثنا کرنے والے، پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی یہاں پہ ابھی تخلیق آدم کا قصہ اللہ تعالیٰ پھر سے بیان کر رہے ہیں، جو بات تو کہی گئی کہ تم کیسے انکار کرو اپنی تخلیق کا، تو پھر دیکھو کہ انسانوں سے پہلے آنے سے پہلے یہ زمین خالی تھی، اس میں کون بس رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے فرشتوں کو کیا حکم دیا کہ زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو انہوں نے کیا کیا؟ فرشتوں نے کیا کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے جو زمین پہ فساد کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ دیکھ چکے تھے کہ جن جو اس زمین پہ پہلے بات کار تھے وہ کیا ہے فساد کر رہے تھے۔ ان کے پھر ایک ایسی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے جو کہ جب ان کو آزادی دے دی جائے گی تو وہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر کیا فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہم تیری تسبیح حمد و پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم نے جو یہ کہا، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مزید بہتر جانتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انسان کیسا ہوگا کہ کیا جو علم رکھتا ہوگا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام سکھا کے بھیجا، اور ان چیزوں کے جو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرمایا اگر تم سچے مومن ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ فرشتے کیا ہے؟ فرشتوں کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، لیکن کیا آدم کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے چیزوں کے نام سکھا دیے۔ حضرت آدم کو بنا کے جب ان کو چیزوں کے نام سکھا دیا، کہا جاتا ہے زمین کی چیزوں کے نام تھے، پھلوں کے اور کیا سبزیوں کے، کائنات کے حوالے سے دوسری چیزوں کے نام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ کیا فرشتوں کو کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے ان چیزوں کے نام بتانے سے انکار کر دیا کہ ہمیں تو نہیں پتہ، جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے۔ لیکن کیا جب آدم علیہ السلام کو بتایا تو آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے نام بتا دیے۔ پھر ان کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، صرف ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی پاک ذات ہے، تو ہی اصل علم رکھنے والا ہے کہ اس انسان کی تخلیق کے پیچھے تیری کیا حکمت ہے، اسے زمین پہ بسانے کے لیے ایک مخلوق کو تیری کیا حکمت ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا
تم نے ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تم چھپا رہے ہو۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کو نام بتا دیے تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا کہ زمین و آسمان غیب کا علم تو میں جانتا ہوں، اس تخلیق انسان کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس علم کے بنا پہ کیا فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے اس میں کیا ہے، ابلیس ایک جن ہی تھا لیکن وہ اپنی عبادت گزار بھی زیادہ عبادت گزار ہونے کی وجہ سے فرشتوں کے صف میں شامل کھڑا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حکم دیا کہ تم بھی کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کر لیا۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم کے لیے سجدے کا حکم آیا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کر دیا اور کیا مستقبرہ، ابا بڑا بن گیا، مستقبرہ تکبر کیا، وقال من الکافرین، ہو کے کافروں میں سے ہو گیا۔ کیا کہا جاتا ہے کہ کیا ہے، ابلیس کیا ہے، سجدے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں بڑا ہوں، تکبر کیا۔ تکبر کیا ہے؟ خود کو بڑا سمجھنا، سامنے والے کو حقیر جاننا، تکبر۔ تو اس نے بھی ایسے ہی معاملہ کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ اور اللہ کہتے ہیں وہ پھر کیا ہے، کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر کہا آدم کو کہ تو اور تیری بیوی رہے جنت میں، وَكُلَا، کھاؤ تم دونوں میں سے، رغداً جی بھر کے جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا، انہیں قریب جاؤ، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس، فَتَكُونَا، ہو جاؤ گے، مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے۔ پیچھے جو بات ہوئی کہ ابلیس نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کھلی چھوٹ دے دی کہ اب تم کیا کرو۔ اس قرآن میں ہی اگلی آیات میں آئے گا کچھ کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دے دی کہ اب تم روز قیامت تک میرے لوگوں کو بھٹکاتے رہو۔ تو اس نے کہا اس نے وعدہ کیا کہ میں روز قیامت تک بھٹکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے مخلص بندے، مگر میرے مخلص بندے تیری بات نہیں سنیں گے۔ اب اس کو کیا آزادی کب تک مل گئی؟ قیامت تک کے دن تک کے لیے مل گئی۔ اب اس نے اپنی آزادی کا فائدہ کیسے اٹھایا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ حضرت آدم اور اس کی بیوی حضرت حوا کو کیا ہے، جنت میں رکھا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ جنت میں سے جو مرضی کھانا ہے پر کھاؤ، مگر ایک درخت کے پاس نہیں جانا، اگر تم درخت کے پاس جاؤ گے تو کیا تم ظالم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اتنی بڑی نعمت ایک ہی ساتھ ایک آزمائش رکھ دی ان کے لیے، امتحان رکھ دیا، مگر کیا وہ دیکھتے ہیں اس امتحان میں پورا اترے کہ نہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان کو جو قیامت تک کی چھوٹ ملی تھی، اس نے جنت میں بھی حضرت آدم کو نہیں چھوڑا، اور کیا ہے، حضرت آدم حضرت حوا کو نہیں چھوڑا، ان دونوں کو پھسلا دیا اور ان کو نکال دیا اس میں سے جو تھے، یعنی جنت میں رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَلْيَكُنْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کیا ہے، تم لوگ کیا ہے زمین پہ اتر جاؤ، کیونکہ کیا، اور زمین پہ تم کیا ہوگے، آدم ہی کے اولاد میں سے ایک دوسرے کے تم دشمن ہوگے، اور زمین کو کیا تمہارے لیے ٹھکانہ بنا دیا، اور متاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانے کی جگہ، مگر ایک مقرر وقت تک۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ آدم کو اتارا تھا تب بھی بتا دیا تھا کہ ایک مقرر وقت تک کی چھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی کلمات سیکھ لیے توبہ کے۔ کیا کلمات سیکھ لیے؟ تو پھر کیا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، غلطی ہوگی، شیطان نے بہکا دیا، اور کیا اللہ تعالیٰ تو الرحیم ہے، بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، اتر جاؤ زمین، یعنی جنت سے جا کے نیچے آ جاؤ، زمین پہ اتر جاؤ، يَأْتِيَنَّكُم، اور پھر کیا اس زمین پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں تمہارے لیے ہدایت کے لیے نبی بھیجتا رہوں گا۔ جو شیطان نے تمہیں قیامت تک بہکانے کے لیے ارادہ کر لیا ہے، اب میں تمہیں راہ راست پہ لانے کے لیے کیا ہے، وقتاً فوقتاً نبیوں کو، انبیاء کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں ہدایت یعنی سیدھا راستہ دکھاتے رہیں گے۔ فمن تبع ہدایہ، یعنی اب جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور وہ کیا ہے، وہ کوئی خوف کا شکار نہیں ہوں گے، غمگین نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس ہدایت کی پیروی کرنے والے کے لیے دو اجر ہیں کہ کیا ہے، ایک تو ان کے اندر سے خوف نکل جائے گا، دنیا کا خوف، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی ان کو دنیا کا کوئی غم ہوگا، دنیا کی کسی چیز کے چھوٹ جانے کا غم ہو۔
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا یعنی اس چیز کا انکار کر دیا، وکذبوا جھٹلا دیا ہماری آیات کو، تو ایسے لوگ جو کہ ہیں ان کے لیے آگ ہے، وہ ساتھی ہوں گے آگ کے، یعنی ان کے آگ میں ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا، ہم فیہا خالدون، اور کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے، آیات کے دو طرح کی قرآن کی آیات یعنی وہی الہی کا انکار کر دینے والے، جھٹلانے والوں کو، اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانی کو باوجود دیکھنے کے باوجود اسے ہدایت نہ پانے والوں کے لیے کیا، ان کو جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے، وہ اس میں کیا رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ یہاں تک آج ہم انشاءاللہ کریں گے۔ ابھی ہم اگلا جو اس کا پارٹ کریں گے انشاءاللہ، اس میں بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم حصہ پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کیسی قوم تھی، اسرائیل کیسے اس کا رقب بنا، اور کیا کیا ان کے معاملات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کن نعمتوں سے نوازا، کن کن آزمائشوں سے گزارا، اور اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا کیا نعمتیں دی، پھر اس کے بعد انہوں نے کس طرح کی نافرمانیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح پکڑا۔ یہ تمام جو واقعات ہیں، یہ آیات ہیں، یہ تمام انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو سورۃ البقرہ ہمارے تقریباً ہم ان کو انشاءاللہ 4 حصوں میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن کی ایک بہت بڑی صورت ہے اور بہت سے احکامات ہیں، اور اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت کہا گیا ہے، تو اس کے پڑھ کے ہم کیا اس کی برکتیں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے جی، آپ کو مزید آپ کے سوالات جو ہیں وہ salam@quraniccourse.com پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ اس پہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہاں تک اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس کے حوالے سے آپ کوئی فیڈ بیک بھی دینا چاہیں تو آپ اسی salam@quraniccourse.com پہ بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نیکسٹ پارٹ اور اس سے نیکسٹ پارٹ ہم لوگ جلد سے جلد اپلوڈ کرتے رہیں گے، اور آپ اس سے سمجھتے رہیں گے۔ دعا کر لیتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔